السلام علیکم. اب نارمل کی ڈائری، یہ صابر چودھری ماہر نفسیات نے لکھی ہے بک، اور اس میں جمیرہ اور جاسم کی ایک دلچسپ اور سچی کہانی بیان کی گئی ہے. ایک ہفتے سے کہاں تھیں آپ؟ اقبال تو ٹھیک تھا نا؟ پروفیسر نے مسکرا کر طنز کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا تو مجھے بہت برا لگا. کوئی جتنا اس کے قریب ہوتا وہ اتنا ہی مجھے برا لگتا. اس میں دوسروں کو انوالو کرنے کی ایک خاص صلاحیت تھی، اور پروفیسر پرویز بھی اس کی اس پکڑ میں پکڑا جاتا تھا. جی وہ تو ٹھیک تھا، پر آج کل پاپا آئے ہوئے ہیں نا نیو یارک سے، تو سارا وقت انہی کے ساتھ ہوتی ہوں. اس بار تو وہ ویسے بھی بہت گیپ کے بعد آئے ہیں. مجھے ان سے باتیں کرنا، ان کی باتیں سننا بہت اچھا لگتا ہے. سر آپ کو پتہ ہے یہ میری زندگی کے گولڈن ڈیز ہوتے ہیں. میں انہیں ویسٹ کرنا افورڈ نہیں کرتی. ورکن فیملیز کے بھی نا اپنے ہی پرابلمز ہوتے ہیں. سر یہ پرابلمز ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ آنٹی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں دوسری کی ہوئی ہے. سر یہ لوگ پہلی کے ہوتے ہوئے دوسری کیوں کرتے ہیں؟ پر میں نے کبھی ان سے اس ٹاپک پر بات نہیں کی. اس لیے نہیں کہ میں ڈرتی ہوں ان سے، وہ تو بہت فرینڈلی ہیں، پر شاید میں ان سے نہیں ہرٹ ہونے سے ڈرتی ہوں. سوچتی ہوں کہ جس دروازے کو کھول کے میں دکھی ہو جاؤں گی اسے بند ہی رہنا چاہیے. سر یہ کئی دروازوں کے پیچھے درد کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی چاہتا ہے، تو ہمیں کیوں دکھ ہوتا ہے؟ سب اس کے سحر میں مبتلا تھے، اور وہ بھی ساری کلاس کے ساتھ بھول گئی کہ وہ ابھی تک دروازے پر ذاتی داستان کھولے کھڑی ہے. بولڈنس کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سوالوں کا مقصد جواب حاصل کرنا نہیں، دوسروں کو سوچوں میں ڈالنا ہوتا. سو وہ جواب ملے بغیر ہی میرے آگے پڑے بلو کلر کے بینچ پر آ کر اتنا قریب بیٹھ گئی کہ میں اگر چاہتا تو اسے چھو کر دیکھ سکتا تھا کہ وہ خواب ہے یا حقیقت. بس بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ سب کچھ بھول گئی، اور پروفیسر سمیت سب نے اسی کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے داستان کا دروازہ دوبارہ نہ کھولا کہ اسے درد ہوگا، اور اسے ہرٹ کرنا ہم افورڈ نہیں کرتے تھے. نہ آپ لوگوں کو انگلش لکھنی آتی ہے، اور نہ ہی اردو، اور نہ ہی کبھی لکھنی آنی ہے. بوڑھے پروفیسر نے بڑی پراعتماد بدتمیزی سے پوری کلاس کو مخاطب کر کے کہا. یہ وہی پروفیسر تھا جس نے ایک دن کہا تھا کہ تم لوگوں کے مقدر میں محبت نہیں ہے، نہ میری نہ کسی اور کی. کیوں ایسے واہیات سوال کرتے ہو کہ تمہیں باہر نکالنا پڑے؟ ایک لڑکے نے شرارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. پروفیسر صاحب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جن کے مقدر میں محبت تھی ان کو کب کی مل بھی گئی. اوپر تلے 3 شادیاں ناکام ہوئیں. پروفیسر نے اسے باہر نکالنے سے پہلے کہا. پریشان میں نے کیوں ہونا ہے؟ پریشان تو وہ ہو جس نے درد کو گلے لگا لیا ہے. میری کلاس میں محبت کرنے والے ہاتھ مل مل کے نہ روئیں تو میرا نام بھی پروفیسر پرویز نہیں. میری بدنصیبی کہ میں اس کرسٹ کلاس کا حصہ تھا. ایک تو مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آتی، جب یہ پروفیسر کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتے ہی ہیں تو بھلا کیوں نہیں بولتے؟ برا بول کر بددل کیوں کرتے ہیں؟ ان پروفیسروں کا بھلا بولتے ہوئے بھلا نہیں ہوتا ہے کیا؟ جب دیکھو بددعاؤں کا بغیر زپ والا بستہ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. کہیں کہیں ڈوروں سے الٹے لٹکے مردہ کالے کووں اور گھنے پتوں والے درجنوں درختوں کے بعد وہ بالکنی، جس سے بڑی بڑی بوسیدہ لکڑی کی کھڑکیوں والی فرسٹ فلور کی ڈھیر سی لڑکیوں اور گنے چنے لڑکوں والی وہ کشادہ کلاس تھی جس میں اور وہ پڑھتے تھے. اس دن پرانی فلموں کے ہیرو جیسا دھیمے لہجے والا پروفیسر پوڈیم پر کھڑا پوری کلاس کی توجہ پانے کا منتظر تھا. لڑکیاں باہر سے آتے ہی کبھی نہ ختم ہونے والی باتوں میں مصروف تھیں، اور لڑکے معصومیت کے مجسمے بنے لیکچر شروع ہونے کے شوق میں بیٹھے تھے. اور وہ مجھ سے اگلی نشست پر کوہنیوں تک مہندی لگے ہاتھوں کو سامنے پڑے بلو کلر کے بدنصیب لکڑی کے بینچ پر باندھے آنکھیں موندے مجسمہ معافی بنی جھکی ہوئی تھی. کہتے ہیں جب لفظ لا علاج ہو جائیں تب باڈی لینگویج سے بیماری دور ہوتی ہے. اس ساری مجسمہ سازی کا مقصد میرا منہ بند رکھنا تھا. وہ چاہتی تھی کہ میں چپ رہوں. اس کا کہنا تھا کہ مجھے پروفیسر سے پنگے نہیں لینے چاہیے، اور میرا ماننا تھا کہ پنگے میں نہیں لیتا، وہی ہے جو مجھے پرووک کرتا ہے. میں نے اسے کتنی بار بتایا تھا کہ میں تماشبین نہیں ہوں جسے تماشا دیکھ کر تسکین ملے. میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں، اور ایک ایکٹیوسٹ کو ایکشن لیے بغیر سیٹسفیکشن کہاں ملتی ہے؟ پوری کلاس کے سامنے جب پروفیسر پاکیزہ نے مجھ سے پوچھا، یہ تم بکھری بکھری باتیں کیوں کرتے ہو؟
تب میرے جواب پر ساری کلاس نے مڑ کر دیکھا تھا، سوائے تمہاری اسی حرکت نے سارے بند پید کھول دیے تھے۔ انہیں فوراً پتہ چل گیا تھا بکھیرنے اور سمیٹنے والا کون ہے۔ کسی کو الزام دینا آسان ہے کہ انہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا تھا جو تم مڑ کر دیکھ لیتی؟ تم نے کون سا پتھر کا ہو جانا تھا؟ پروفیسر کو کوئی پروف تو نہ ملتا، بات باکس میں بند رہتی، یوں پھیلتی نہ، میرے بولنے سے بھلا بید تھوڑی کھلا تھا۔ صدا کے بیک بینچر نے بیک بینچ پر بیٹھے بیٹھے جواب دیا، میم، بکھرنے والا بکھیرنے والے کی ریڈ لیس میں آتے ہیں، بے قابو ہو جاتا ہے، بے تک کی باتیں کرنے لگتا ہے، سمیٹنے والے کو سگنل دیتا ہے، مجھے سمیٹو۔ تمہیں لگتا ہے پروفیسر پاکیزہ نادان تھے؟ وہ پروفیسر پاکیزہ جن کا بیٹا 10 سال پہلے یتیم ہو گیا تھا۔ وہ پروفیسر پاکیزہ جو کئی بار کرایہ گننے کے بعد اسے نظروں سے آخری بار مالک مکان کے ہاتھوں میں گنتی تھیں جب وہ گن رہا ہوتا تھا۔ وہی پروفیسر پاکیزہ جو باریک دوپٹے سے اپنے سارے سفید بال ایک ساتھ چھپانے کی کوششیں کرتی تھیں، مانا کہ ان کی آنکھوں میں تھوڑا فرق تھا پر وہ اندھی نہیں تھی۔ تمہارے اور میرے بیچ پھر یہ کشش کیا ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ۔ میں نے کہا، رکو، بات کو بدلو نا، جواب دو۔ مجھے غور سے دیکھ کر بولی، مجھے نہیں پتہ۔ کیوں پوچھتے ہو ایسے سوال جن کا جواب خود نہیں جانتی؟ کبھی بھی کسی نے مجھ سے اتنے مشکل سوال نہیں کیے جتنے تم کرتے ہو۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا، محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ کنفیوژن کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگی، ہر کوئی تم جتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا جو صرف سیاہ اور سفید کو سمجھے۔ چیزیں صرف سفید یا سیاہ نہیں ہوتی، کچھ گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں ان کے درمیان جنہیں تم مانتے نہیں۔ اتنے میں میرے موبائل کی میسیج ٹیون بجی۔ میں نے پڑھا، اس کا میسیج تھا، لکھا تھا، کام ختم کر کے آتی ہوں، بس 2 منٹ میں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو بڑی تلخی سے، جیسے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو، کہنے لگی، ایک تو مت مار دی ہے تم نے میری۔ میسیج کلاس والوں کو کرنا تھا، کر تمہیں دیا۔ وہ انتظار کر رہی ہے میرا، کلاس لینے جانا ہے۔ میں نے کہا، پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم کام ختم ہی نہیں کر رہی، اور مجھے تمہارے اس گرے ایریا کی گہرائی میں گرے رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ کہانی کا باقیہ حصہ بھی شامل کیا جائے گا۔ اس کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔